السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسٹ ڈینجرس وے آف فاریکس، فاریکس کے اندر سب سے خطرناک چیز آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے کون سی ہے؟ آج کا یہ چھوٹا سا ٹیٹوریل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر اس چیز کو آپ لوگ سمجھ گئے آپ کی بات بن جائے گی، کامیابی آپ کے نزدیک ہو جائے گی۔ اگر نہ سمجھ سکے تو سمجھنا تو پڑے گا، چاہے وہ مارکیٹ کے اندر سے مار کھانے کے بعد ہی کیوں نہ سمجھے۔ جو استاد کی نہیں مانتا وہ حالات کی مانتا ہے، جو تجربہ کار لوگوں کی نہیں مانتا اس کو ایک بڑی محنت کرنی پڑتی ہے وہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو کوشش کیجئے گا پورا ٹیٹوریل سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ فاریکس کے اندر سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے جو آپ لوگوں کے لیے خطرناک ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کو سب سے زیادہ اور جلدی ضائع کر سکتی ہے؟ کیا آپ کا مختلف ویز ہوتے ہیں، مختلف راستے ہوتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ آج کل کے دوست بولتے ہیں کہ ہمارے مختلف سٹائلز ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈنگ سٹائل ایسا ہے۔ جب آپ لوگوں کے اندر سے سٹائل کے لفظ کے اوپر بھی چلیں، میں تھوڑا سا ان کی پریڈ لگا لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا ٹریڈنگ وے کون سا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسکالپنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیجنگ کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ مڈ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ انڈیکیٹرز کے اوپر ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ آٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نیوز کے اوپر ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف ویز ہیں جن کے اوپر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا آسان سا ٹاپک یہ ہے کہ کون سا ٹریڈنگ وے آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، کون سا ٹریڈنگ وے آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو تھوڑی واضح کر دوں، مجھے اکثر لوگوں نے یہ لفظ بولا ہے اور سنا ہے کہ ہم لوگوں کا یہ سٹائل ہے، اور بڑا وہ غرور کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں میں نے بڑی ٹریڈ لگا لی، یہ میرا سٹائل ہے۔ اب بھائی آپ کا سٹائل نہیں ہے، آپ کے دماغ کے اندر کی کمزوری ہے۔ سٹائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے یہاں سٹائل کرنے کے لیے آنا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹائل ہے، ہم سٹائل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں اس پیئر سے محبت ہے، اور بھائی یہاں محبت کے لیے آئے ہو۔ کچھ لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ ہم اس بروکر سے لگا ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ٹائم فریم سے عشق ہوا پڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے ہمارے ٹیٹوریل سننے ہیں، کہ آپ لوگوں کو یا مجھے صرف محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، سٹائل ہونا چاہیے، وہ جس سے نفع ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بروکر سے محبت ہے اور وہ اس بروکر کے اندر بروکر مارکیٹ میکر بروکر ہے، اچھا نہیں ہے، آپ ہڈن چارجز دے رہے ہیں، 10% 9% ڈپازٹ وڈرا پہ چارجز دے رہے ہیں، 8 10 روپے آپ ایک ڈالر کے اوپر آپ چارجز دے رہے ہیں، تو بھائی کیوں سن رہے ہو ہمارے ٹیٹوریل؟ کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب آپ $1000 کے اوپر 20-30 ہزار ڈالر ویسے دے دیتے ہو کوئی بینک چارجز کے اوپر، جب آپ وز کارڈ سے یا کہیں سے آپ ڈپازٹ اور وڈرا کروا رہے ہوتے ہو، تو پھر آپ کے کیا فائدہ ہم لوگوں کو؟ آپ لوگ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہو ہمارے ٹیٹوریل سننے کے بعد۔ نہ سننا کریں، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی سننے کی۔ اصل میں ہمارے پاس سب سے بڑی چیز کہ آپ لوگوں کو نفع سے ہونا چاہیے۔ بروکر اگر آپ کا اچھا نہیں ہے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا بڑے پیار سے بات کرتا ہے کوئی ان کا اکاؤنٹ مینیجر وغیرہ، تو آپ لوگوں کا کیا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ آپ نے عشق کرنا ہے یا اس کے گھر کے اندر آپ نے کوئی رشتہ کرنا ہے؟ بے شک یہ اکاؤنٹ مینیجرز کو نا یہ میرا لفظ سنائیے گا، تھوڑا سا سخت لہجے ہیں کیونکہ میرا ان کے بارے میں بروکرز اور ان کے نوکروں کے بارے میں لفظ دوبارہ سن لیں۔ اکاؤنٹ مینیجر شاید تھوڑا اچھا لفظ بن جائے گا۔ بروکرز اور ان کے نوکروں کے بارے میں ہمارا جو لہجہ ہے وہ شروع سے ہی سخت رہا ہے، ابھی بھی سخت رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نوکر ہیں، اور جب نوکر اپنی اوقات پہ اپنے مالک سے زیادتی کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے ہم لوگوں کی ان کے ساتھ ان کو اوقات میں لانے کے لیے تھوڑے لفظ دلال جیسے یوز کرنے پڑتے ہیں۔ معذرت اگر کسی بندے کو برا لگا ہو، اگر برا لگا تو جو کرنا ہے وہ اکاؤنٹ مینیجرز کو سمجھائیں کہ آپ انسان کے بچے بن جائیں، لوگوں کو نقصان نہ کریں، لوگوں کو غلط پمپ نہ کریں، تو ہم لوگ بھی تھوڑا نرم لہجہ اپنائیں گے۔ لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بروکرز کے اندر کے جو انگریزوں کے غلام ہیں، جن کے آباء و اجداد گھوڑے باندھا کرتے تھے انگریزوں کے پاکستان بننے سے پہلے دھلایا کرتے تھے، انہی کی اولاد آج انہی کی کمپنیوں کی خوشنودی کے لیے پاکستانیوں کی جب نقصان کرتی ہے تو ہم لوگ کیا بولیں ان کو؟ اور شکر کریں یہ آپ کو تنی فاریکس نے یہ آپ لوگوں کو
کچھ بولنے کی طاقت دی ہے، نہیں تو یہ لوگ ہم لوگوں کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے. یہ ایسے دلال تھے، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے بھی تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، اکاؤنٹ بھی بند کروا دیتے تھے اور دھمکیاں بھی دیتے تھے، بلیک میلنگ بھی کرتے تھے. تو آپ لوگ تھوڑا تنی فاریکس کا ساتھ دیا کریں تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے. آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، بروکر چینج کر لیں. ٹائم فریم آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، نفع نہیں آ رہا، چھوڑ دیں. انڈیکیٹر کی وجہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں، اگر پروفٹ نہیں آئے چھوڑ دیں. ٹائم فریم پیئر جو دل چاہے چھوڑ دیں. صرف اس چیز سے آپ کو محبت ہونی چاہیے جس چیز سے آپ کو پروفٹ آئے. سب سے جو ڈینجرس چیز ہے وہ ہائی رسک ٹریڈنگ نہیں ہے. یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ آپ اگر بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں کوئی رسک نہیں ہے. سب سے ڈینجرس جو فاریکس کے اندر چیز ہے وہ تکا ٹریڈنگ ہے. چاہے آپ 0.01 10 لاکھ ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ لگا رہے ہیں، آپ کو ٹریڈ لینے سے پہلے آپ کا میچورٹی کی کمی ہے. آپ جب ٹریڈ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی میں نے کتنا لینا ہے، کتنا پروفٹ لینا ہے، کتنا نقصان لینا ہے. بڑی لگاتے ہیں چھوٹی لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ بڑی لگاتے ہیں اپنی منی مینجمنٹ کا خیال رکھتے ہیں، بڑی لگائیں، لالچ کرتے ہیں کریں، زیادہ نفع چاہیے کریں، لیکن 4-5 سوال تو آپ کریں اپنے آپ سے ٹریڈ لگانے سے پہلے. آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں؟ اکثر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، میں بھی یہ شروعات کے اندر کرتا تھا کہ آپ لوگ جب ہم لوگ ٹریڈ لگاتے تھے تو نہ چاہتے ہوئے ہم لوگ ٹریڈ لگاتے تھے، ہم لوگ روکتے تھے اپنے آپ کو لیکن پھر بھی ٹریڈ لگا لیتے تھے. اب میں نے ٹریڈ لگا لی، اکثر ہمیں بھی کالنگ کر رہے ہوتے ہیں یار میں نے یہ ٹریڈ لگائی ہوئی اب اس کا کیا کریں. بھائی جو کرنا تھا وہ تو نے کر لیا، اب جو ہونا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوگا. جب ٹریڈ لینے سے پہلے ہم سے پوچھو، آپ سے پوچھو، کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، انڈیکیٹر سے پوچھو، منی مینجمنٹ سے پوچھو، آپ اپنی اسٹریٹجی سے پوچھو. کسی بھی چیز سے ٹریڈ لینے سے پہلے جب ٹریڈ لے ہی لی، قتل کر دیا، اب کیا ہوگا؟ بھائی پہلے سوچنا تھا نا کیا کیوں. اب جیلی ہوگی اور کیا ہوگی؟ سزائے موت ہوگی. کوئی بڑا اچھی قسمت ہوئی تو عمر قید ہوگی. جب آپ نے کوئی کام کر ہی لیا تو پھر کیا؟ پھر تو آپ اپنے آپ کو قدرت کے اوپر ہی ہے کہ آپ کی قسمت کتنا ساتھ دیتی ہے. تو ٹریڈ لینے سے پہلے آپ کی تکا ٹریڈنگ، اندازہ ٹریڈنگ، آپ اپنے آپ سے سوال کریں ٹریڈ کیوں لے رہے ہیں. دوسرا سوال کریں کہ آپ ٹریڈ کتنے پروفٹ کے اندر سے جا کر نکلیں گے. تیسری کتنے لاس کے اندر سے جا کر نکلیں گے. چوتھی چیز کہ اگر آپ کے پاس نہیں سمجھ آ رہے تو آپ بولیں گے ہاں بھائی میں نے ٹریڈ کا لاس لے لیا تو لاس کو کور کیسے کریں گے. یہ ٹریڈ پہلی لینے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے. آپ پروفٹ میں آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اسکالپنگ کریں، ہیجنگ کریں، لانگ ٹرم کریں، انڈیکیٹر پہ کریں، پرائس ایکشن پہ کریں، وی ایس اے پہ کریں، جس چیز کے اوپر نیوز پہ کریں، جو دل چاہے آپ کریں. بھائی کوئی ٹریڈنگ سٹائل آپ اپنے سارے یوز کر لیں، کوئی سختی آج آپ سے نہیں کر رہا. 4-5 چیزیں آپ کو پتہ دو. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں، 0.10 کی ٹریڈ لگا دی، ٹھیک ہے بھائی ٹریڈ لگائی 30 سینٹ 50 سینٹ $1 پروفٹ مادہ کلوز کر دیتے. دل کانپ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ان میچور ہوتے ہیں، ہم لوگ میچور نہیں ہوتے. ہم لوگ ٹریڈ لینے سے پہلے ہمارا مائنڈ نہیں ہوتا، ہم بزنس نہیں کر رہے ہوتے، ہم تکا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جواری ہوتے ہیں، ہم جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بغیر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بول دوں، جو تنی فاریکس کے ٹیٹوریل دیکھتا ہے شخص، وہ یہ ضروری نہیں کہ وہ پرافٹ میں ہو، لیکن وہ لاس ایسے نہیں کرتا. اگر اس کے پاس اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، عمل کرنے کی صلاحیت ہے، کوئی چسکے کے لیے سنتا ہے تو وہ بھی الگ بات ہے. آپ لوگ لازمی سننا کریں، ویک میں 1-2 ٹیٹوریل ہی آتا ہے. تو آپ کے پاس جو سب سے زیادہ ڈینجرس ٹریڈنگ ہے نا، وہ آپ کے پاس تکا ٹریڈنگ ہے، اندازہ ٹریڈنگ ہے، نہ سوچ کر لگانے والی ٹریڈنگ ہے. یہ کوئی بھی طریقہ نہیں کہ بس آپ نے ٹریڈ لگا لی، $1 پروفٹ میں آیا، آپ نے کلوز کر لی، $100 آپ کا لاس میں گیا، آپ نے کلوز نہیں کی، واپس آ جائے گی، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. قسمت کتنا عرصہ ساتھ دے گی آپ کا. اب آپ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کیسے کوئی پلان ہو، کیسے کوئی اسٹریٹجی ہو، کیسے سوچیں کتنی ٹریڈ. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ youtube.com/Tani Forex، یہ ہمارے پاس یوٹیوب کے اندر سرچ کر لیں، youtube.com/Tani Forex. اس کے اندر اگر آپ آئیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کو ابھی 2 منتھ سے 2 سے 3 مہینے ہوئی ہیں، اس کی 1 ملین سے زیادہ بھی ہوا ہے. اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، آپ کو فارکس سمجھ آ جائے گی. ڈیمو پہ کام کریں تھوڑا سا، نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ریئل پہ کریں، تھوڑا سا سینٹ پہ کر لیں، لیکن عمل تمام چیزوں کے اوپر کرنا. اب یہ بات آپ بولیں بھائی ٹائم فریم یہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی نہیں ہے تو وہ ٹائم فریم سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوئی کیا کرنا ہے ٹائم فریم سے؟ جو بولا جاتا ہے اس کے اوپر جب آپ لوگ کام نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ آپ کو ٹریڈر بنا دے گی.
آپ ٹریڈ لینے سے پہلے سوچیں گے کہ میرا اگلا راستہ کہاں پہ. اگر آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے. آخری چیز کہ ہم لوگ معاشرتی مجرم ہیں. اگر کوئی بندہ نقصان کرتا ہے اس کے آپ اور میں مجرم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا علم دقیانوس بن کر کنجوس بن کر چھپایا ہوا. تنی فاریکس کے 1000 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹیٹوریل ہیں. الحمدللہ دنیا نے لاکھوں کروڑوں ڈالر کروڑوں روپیہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں نے کمایا ہے اور ابھی بھی کما رہے ہیں. بہت اچھے پرافٹ میں بہت بڑے اسٹوڈنٹس ہیں. اور سب سے اچھی چیز کہ ہم لوگ نا کوئی بھی فری چیز نہیں دیتے آپ فلاں بروکر یوز کریں. یہ ہم لوگ چھوٹی اور نیچ حرکتیں سمجھتے ہیں. بھائی جو آپ کا مرضی بروکر ہو, جو آپ کا مرضی ٹائم فریم ہو, دل مانے کام کریں, نہ مانے بھائی آپ اب تک کا ٹریڈ کریں. اب ہماری ناراضگی والی کون سی بات. تو ان چیزوں کو غریب لوگوں تک پہنچایا کریں. وہ پاگل لوگ ہیں, وہ پنجابی میں بولتے ہیں جلے لوگ ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, عقل سے عاری لوگ ہیں. بس وہ ان کو کوئی بندہ باتوں میں لے کر آ جاتا ہے. یہاں بھائی بھائی کا دشمن ہے. پیسے کی ہوس بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو ان ویڈیوز کو کم سے کم 2-4 گروپس میں 2-4 بندوں تک ہر بندہ اگر پہنچانا شروع کرتے. پاکستان کے اندر پاکستان میں ابھی بھی دنیا کے اوپر ٹریڈرز کی لسٹ میں آ رہا ہے, لیکن بہت برے لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہو چکے ہیں. یہ اگر آپ سب لوگ 3-4 بندوں کو پھیلانا شروع کر دیں, یقین رکھیے کہ تھوڑے عرصے کے بعد دنیا پاکستانی ٹریڈرز کی مثالیں دے گی. ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, آپ دوسروں کے لیے کوشش کریں. تو تک کا ٹریڈنگ چھوڑ دیں, پلان پہ کریں, جیسے مرضی کریں. ہائی رسک کریں, اسکالپنگ کریں, لانگ ٹرم کریں, شارٹ ٹرم کریں, مڈ ٹرم کریں, نیوز پہ کریں, انڈیکیٹر پہ کریں, پرائس ایکشن پہ کریں, جو مرضی سوئنگ ٹریڈنگ کریں, ٹرینڈ کے اگینسٹ کریں, ٹرینڈ کی سمت میں کریں, جو دل چاہے کریں, لیکن تک کا ٹریڈنگ نہ کریں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.